والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ترجمہ: بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار ہمیشہ سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب کوئی تنہا 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی تو وہ آواز صرف 23 سال میں اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ بھی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب نما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے جرواہے کہا جاتے تھے وہ مصنوعی اقتدار پر متمکن ہو گئے. انہیں دنیا والے ان پر بدو کہا کرتے تھے. ان کا سیر روا اتنی تیزی سے بڑھا کے جہاں دان عالم پر تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا. تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا. ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا، روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کا شوقت و سطوت اور روب و حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا. مسلمانوں کی عروج کی داستانیں برزبان تھی. وہ ایک تھے، راز باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتا. جس سے زمین پر قدم رکھتے وہ ان کو چومنے کے لیے بے پناہ نظر آتی تھی. سچ کہا کہنے والوں نے: جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر. مگر وہی قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے. وہی اسلام کے نام نوا آج پیدر پہ شکست دکھا رہے ہیں. چین سے لے کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکست دکھاتا چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھئے. ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے مناسب ٹکرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج تک پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر آج ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھیے ہم سب جلد کامیاب ہوں گے. آخر میں وہی شعر سن لے تاکہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار ہمیشہ سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.